اگر فاختہ نہ بولتی تو بچ جاتی، اور میں بھی نہ بولتا تو بچ جاتا، میں بھی بول پڑا تو مار کھا رہا ہوں، وہ بھی بول پڑی تو وہ بھی شکار ہو گئی۔ تو حضور کی حدیث مبارکہ سچی ہے، میری نجات کس چیز میں ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو بری باتوں سے روک کے رکھو۔ یہ جو زبان ہے یہ عجائبات صفات الہیہ میں سے ہے۔ العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ عزیزان گرامی، معاشرے میں جس طرح دوسرے اعضاء سے پیدا ہونے والے گناہوں نے قدم جما رکھا ہے، اسی طرح زبان سے پیدا ہونے والے گناہوں نے بھی اپنا اثر جما رکھا ہے۔ تو قرآن و حدیث میں زبان کی حفاظت پر بڑا زور دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ فضول باتوں سے بچتے ہیں، بیکار باتوں سے بچتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ نماز کے فوراً بعد یہ حکم دیا، ان کی یہ صفت بیان فرمائی ایمان والوں کی کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور نمازوں میں عاجزی بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ لا یعنی باتوں سے دور رہتے ہیں، فضول کوئی کی طرف نہیں جاتے۔ یہ کیوں ارشاد فرمایا یہاں پر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نمازیں پڑھتا ہو، نمازوں میں عاجزی بھی کرتا ہو، مسجدوں میں تو وہ مومن نظر آئے، لیکن جب باہر نکل جائے تو لوگوں کو اپنی زبان سے طعنے دیتا ہو، تنگ کرتا ہو، لوگ اس کی زبان کے شر سے محفوظ نہ ہوں، تو ایسے لوگوں کی نمازوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت کا مقدمہ لایا گیا کہ ایک عورت ہے، نمازیں بھی بڑی پڑھتی ہے، بڑی پرہیزگار ہے، متقی ہے، لیکن اس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، اس کی زبان کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چہ جائے کہ وہ نمازیں پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، زکوٰۃ بھی دیتی ہے، لیکن وہ جہنمی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ لوگ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہیں، اس کی زبان کی شر سے محفوظ نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور عورت کا مقدمہ بھی لایا گیا حضور کی بارگاہ میں کہ وہ نمازیں تو اتنی نہیں پڑھتی، روزے بھی نہیں رکھتی، اتنی عبادت گزار نہیں ہے، لیکن دوسرے لوگ اس کے شر سے محفوظ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جنتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ان لوگوں کی یہ صفت بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ فضول باتوں سے دور رہتے ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زبان ہے یہ عجائبات صفات الہیہ میں سے ہے، اس کے اوپر کنٹرول ضروری ہے۔ یہ زبان عقل کی نائب ہے۔ کیونکہ عقل جو ہے ہر چیز کا بیان کرتی ہے، چاہے وہ معدوم ہے چاہے وہ موجود ہے۔ جو وہم، جو خیال جو عقل میں آئے گا زبان اس کی تعبیر کرے گی۔ یہ چیز کسی اور انسان کے عضو میں نہیں پائی جاتی کہ جو چیز بھی عقل میں آئے، وہم و گمان میں آئے، اس کی تعبیر صرف زبان سے ہی ہوتی ہے۔ اس لیے زبان کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نجات کس چیز میں ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو بری باتوں سے روک کے رکھو، اسی میں نجات ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بری اور خطرناک چیز کون سی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا یہ کہ یہ انسان کے لیے خطرناک بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ زبان بظاہر تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، لیکن یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر کرنے کی بجائے ہم ناشکری کرتے ہیں۔ ہم اسی زبان سے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، ہم اسی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، ہم اسی زبان سے
اپنے زبان کے شر سے لوگوں کو محفوظ نہیں رکھتے، تانے دیتے ہیں، باتیں کر کے اپنے گناہ، اپنے اعمال کا ستیہ ناش کرتے ہیں، بیڑا غرق کرتے ہیں۔ حالانکہ اس زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو باقی سارے اعضاء زبان کو کہتے ہیں کہ مہربانی کرنا، پورا دن ٹھیک رہنا ہے تو نے، اگر تو درست رہی، تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، درست رہیں گے۔ اگر تو ٹھیک نہ رہی، اگر تو غلط کاموں کی طرف چل پڑی، اگر تو درست نہ رہی تو پھر ہم بھی تیرے ساتھ مارے جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ زبان کا اثر باقی اعضاء پر بھی ہوتا ہے، باقی اعضاء پر بھی زبان کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت امام مالک بن دینار علیہ رحمہ آپ بیان کرتے ہیں کہ اگر تم اپنے دل میں تھکن، اپنے بدن میں تھکاوٹ اور اپنے رزق میں کمی محسوس کرو تو سمجھ جاؤ کہ تم نے زبان سے لا یعنی کوئی باتیں کی ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ مطلب زبان سے فضول باتیں کرنے سے رزق میں کمی آتی ہے، بدن میں تھکاوٹ ہوتی ہے، دل مردہ ہوتا ہے۔ اور زبان سے وقت تو ہمارے پاس ہے اور یہ وقت بہت قیمتی ہے، ہم باتوں میں، لا یعنی باتوں میں اس کو خرچ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہمیں موقع دیا ہے، وقت عطا فرمایا ہے، تو ہم اللہ کا ذکر کریں، خاموش رہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان ارشاد فرمایا من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا نجات پا گیا۔ پرانے دور کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، وہ کچھ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا تو اس نے یہ حدیث مبارکہ سنی من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا، تو وہ بالکل خاموش ہی ہو گیا۔ کوئی اس کو بلاتا تو وہ نہ بولتا تھا، تو بادشاہ نے اپنے غلاموں کے ذمہ لگایا کہ اس کو صبح تم شکار پہ لے جایا کرو، ہو سکتا ہے یہ گھومے گا پھرے گا تو اس کا دماغ ٹھیک ہوگا، یہ بولے گا۔ تو وہ کچھ بھی نہ بولتا، آ کر بادشاہ کو وہ رپورٹ دیتے، خبر دیتے۔ لیکن ایک دن وہ جا رہے تھے شکار کرنے کے لیے تو وہ بھی ساتھ تھا، تو ایک درخت کو اس نے دیکھا اچھی طرح غلام نے، لیکن اس کو کوئی چیز نظر نہ آئی۔ تھوڑا آگے چلا تو ایک فاختہ بول پڑی اس درخت کے اوپر، وہ واپس آیا، اس نے غور و فکر کیا، اس کو تیر مارا تو اس کو پکڑ لیا، شکار کر لیا۔ تو جب اس نے اس فاختہ کو پکڑ لیا، مارا، تو وہ غلام، وہ جو بادشاہ کا بیٹا تھا، وہ بول پڑا صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ اور جب وہ بول پڑا تو واپس آ کر انہوں نے بادشاہ کو یہ خبر دی کہ آج یہ بول پڑا ہے اور اس نے لفظ یہ بولے ہیں صدقت یا رسول اللہ۔ تو اس سے پوچھتے رہے کہ یہ تو نے کیوں بولا ہے، وہ پھر نہ بولا، تو اس کو مارتے رہے، مار کے پوچھتے رہے، تو وہ اس نے پھر بولا صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، اگر فاختہ نہ بولتی تو بچ جاتی، اور میں بھی نہ بولتا تو بچ جاتا، میں بھی بول پڑا تو مار کھا رہا ہوں، وہ بھی بول پڑی تو وہ بھی شکار ہو گئی۔ تو حضور کی حدیث مبارکہ سچی ہے کہ جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ تو یہ ایک وقت کا ضیاع ہے، باتوں میں ٹائم گزار دینا، خوش گپیوں میں بیٹھ جانا، اور صاف ظاہر ہے کہ جب بندہ زیادہ بولے گا، بات کرے گا تو زیادہ غلطیاں کرے گا، جب زیادہ غلطیاں کرے گا تو دل مردہ ہوگا، اس پر پکڑ بھی ہوگی، کسی کی غیبت کرے گا، کسی اور کی بات کرے گا۔ حضرت امام حسن بصری علیہ رحمہ، آپ کو پتہ چلا کہ کسی آدمی نے آپ کی غیبت کی تو آپ نے ایک کھجوروں کا ٹوکرا اس کے پاس بطور تحفہ بھجوایا، اور ساتھ یہ بھی پیغام بھجوایا، کہا کہ تم نے اپنی نیکیاں میرے کھاتے میں ڈال دی ہیں، مجھے ہدیہ کر دی ہیں، تو میں نے سمجھا کہ آپ کو کچھ معاوضہ بھی دے دوں۔ کہ کسی کی غیبت کرنے سے اس کے کھاتے میں نیکیاں چلی جاتی ہیں، تو یہ ہوتا کس وجہ سے ہے؟ زبان کی وجہ سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا ایمان اس وقت درست ہوتا ہے جب دل درست ہو، اور دل اس وقت درست ہوتا ہے جب زبان ٹھیک ہو۔ زبان ٹھیک ہوگی، دل درست رہے گا، جب دل درست رہے گا بندے کا ایمان مضبوط رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ دو کام کرے، بولے تو بھلائی کا جملہ بولے، نہیں تو خاموش رہے۔ دو کام کرے، بولے تو اچھی بات کرے، نہیں تو خاموش رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
بہت ساری باتیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائیں. سوال یہی تھا کہ میرے لیے نجات کیا ہے. تو یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس کے آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان ساری باتوں کے میں ایک ہی بات نہ کر دوں. تو جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس زبان کو کنٹرول کر لو. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم جو باتیں کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں یہ بھی نہ کریں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے. یہ ایک عربی کا وہ محاورہ ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، بد دعا نہیں ہے. یہ بولا تیری ماں تجھے گم پائے. قیامت کے دن انسان اپنی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیوں کی وجہ سے پکڑے جائیں گے. قیامت کے دن انسان اسی زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے. اسی لیے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. بہت ساری حدیثیں ہیں زبان کو کنٹرول میں رکھنے میں کہ یہ زبان جو ہے باقی اعضاء کی بنسبت یہ زبان بندے کو زیادہ پھنسوا دیتی ہے، اعمال کو برباد کروا دیتی ہے. جب ایسے غیبت ہوگی کسی کی، اس سے جھوٹ بولیں گے، اس سے ہم باتیں کریں گے، فضول ٹائم گزاریں گے. حضرت حسان بن سنان علیہ رحمہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن جا رہا تھا بازار میں تو میں نے ایک بالا خانہ دیکھا. تو میں نے اس کے مالک کو بلوا کر اس سے پوچھا کہ یہ اس کو بنائے ہوئے تجھے کتنا عرصہ ہو گیا؟ فرماتے ہیں یہ سوال پوچھنے کے بعد میرے نفس نے مجھے ملامت کیا کہ یہ بالا خانہ اس نے بنوایا ہے، اس نے پیسے خرچ کیے ہیں، تو نے ایسے ہی سوال کر کے تو نے اپنا ٹائم ضائع کر دیا، اور یہ ایک قیمتی وقت تھا تیرے پاس، تو نے ضائع کر دیا. پھر اس وقت کو صرف یہ اتنی دیر میں سوال کیا، بات کی، اس وقت کو ضائع کیا تو انہوں نے اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ایک سال کے روزے رکھے ہیں. 1 سال کے روزے. اور ہمارے ہاں یہ ہم کوئی چیز دیکھ لیں، کہیں کوئی معاملہ دیکھ لیں، ہم باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ادھر بات کر، اس سے پوچھ بھی ہمارا کیا لینا دینا. ہمیں تو یہ چاہیے کہ کائنات میں غور و فکر کریں، خاموشی اختیار کریں، رب کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کریں. اور ایک روایت کا مفہوم بھی ہے کہ رموز کائنات میں غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایک گھڑی غور و فکر کر لینا، تو جب غور و فکر کریں گے اس سے رب کی یاد آئے گی، خدا کی بنائی ہوئی چیزیں سمجھ میں آئیں گی، خدا کی کاریگری دیکھیں گے، ایمان بھی مضبوط ہوگا، رب کی یاد بھی آتی رہے گی، اور بندہ نجات بھی پا جائے گا. تو جتنا ہو سکے زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے، فضول باتیں لا یعنی باتوں سے بچنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. اسلام کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ بندہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کون سا مسلمان افضل ہے، ای المسلمین افضل، مسلمانوں میں سے کون سا بندہ افضل ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. وہ بندہ مسلمان افضل ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. افضل ہے، یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. ہاتھ سے بھی محفوظ رہیں، زبان سے بھی محفوظ رہیں. قول ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیر و تلوار کے لگائے گئے زخم تو مٹ سکتے ہیں لیکن زبان کے لگائے گئے زخم کبھی بھی نہیں مٹ سکتے. بندہ کہتا ہے نا کہ یار فلاں کے ساتھ صلح کر لو، اس کے سے لڑائی جھگڑا ختم کر لو، آگے وہ کہتے ہیں یار جو اس نے باتیں کی ہیں نا ابھی بھی میرے دل پہ لکھی ہوئی ہیں، وہ باتیں کبھی نہیں بھول سکتا. یہ لہجہ انسان کا، یہ زبان سے بات کرنا اور یہ انداز، یہ بڑا اثر رکھتا ہے. کسی کے لیے اچھی بات کر دینا بھی کسی کی زندگی سنوار سکتی ہے، کسی کی تعریف کر دینا بھی اس کی زندگی سنوار سکتا ہے. لیکن ان لا یعنی باتیں، فضول باتیں، فضول گوئی کی طرف نہیں جاتے. کون؟ ایمان والے. ان کی صفت قرآن نے بیان کی قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، خشوع و خضوع کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، فضول باتوں سے دور رہتے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.